بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے عید کی رات کے بارے میں کہ عید کی رات کو کیا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کے لیے یہ رات بہت ہی اہم ہے، بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی مبارک ہے۔ یہ مبارک اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا ایک مہینے روزہ رکھنے کا، محض اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے یہ حکم مکمل ہو گیا، شریعت کے ایک اہم مسئلے پہ عمل ہوا، اور یہ یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رات کیا کرنا چاہیے؟ تو روزے داروں کے لیے یہ رات کھیلنے کی رات نہیں ہو سکتی، گفتگو کی رات نہیں ہو سکتی، سیر و تفریح کی رات نہیں ہو سکتی، اور مارکیٹنگ کی رات تو قطعاً نہیں ہو سکتی، شاپنگ کی رات بھی قطعاً نہیں ہو سکتی کہ ایک طویل عرصے کے بعد، پورے 29 یا 30 دن مکمل ہونے کے بعد یہ رات مل رہی ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جب رمضان ختم ہو گیا، اور رمضان ختم ہونے کے بعد یہ پہلی شب آئی ہے، ٹریننگ کے بعد پہلا دن، گویا پہلی رات نصیب ہوئی ہے۔ تو اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کے بارے میں کوئی متعین چیز تو نہیں ہے، لیکن شریعت میں ہمیں اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اس رات کو بھی جگنا چاہیے، اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، نمازوں میں، تہجد میں، تلاوت میں، اذکار میں گزارنا چاہیے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جو لوگ عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات شب بیداری کریں گے، جاگیں گے، تو ان کی حیثیت یہ ہوگی، ان کا درجہ یہ ہوگا کہ جس دن سارے دل مرجھا جائیں گے، مر جائیں گے، اس دن ان کا دل نہیں مرے گا۔ تو دل کی مضبوطی، جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اس رات کو جاگنا ہے۔ دوسری چیز اس رات کے حوالے سے کہ تکبیرات، جیسے ہی عید کی شب یعنی مغرب کے بعد سے مرحلہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تکبیرات کہنی چاہیے، کثرت سے تکبیرات کہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، چلتے پھرتے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کیا ذکر کے لیے کوئی خاص تکبیر یا کوئی خاص الفاظ بھی منقول ہیں؟ تو یہ بھی متعین نہیں ہے، البتہ بعض صحابہ سے اس طرح کے الفاظ منقول ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اس کے قریب اور بھی الفاظ ہیں۔ تو ان جیسے الفاظ کے ساتھ کثرت سے تکبیر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ اس رات کے حوالے سے ایک اور حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، انعام کی رات کہا گیا ہے، اور اس حدیث میں خاص طور پہ فرشتوں کی آمد اور اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں۔ محدثین نے اس کو زیادہ ضعیف کہا ہے، لیکن ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے، اور خاص طور پہ الموسوعۃ الفقہیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ روایتیں کمزور ضعیف ضرور ہیں، لیکن اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان راتوں کی جاگنے کی حدیث میں کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن یوں ان راتوں کو جاگنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ رات جو ہمیں میسر ہونے والی ہے، ہم اس رات کو، اس اہم ترین رات کو شاپنگ میں، تفریح میں نہ گزاریں۔ خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس رات کی قدر کریں۔ یہ رات ہماری زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لانے والی ہیں۔ جس طرح ہم نے 29 یا 30 دن روزے رکھے، گویا ہم نے ایک احکام خدابندی کی اطاعت کی، راتوں کو تراویح پڑھی، نمازوں کا اہتمام کیا، اذکار کا اہتمام کیا، یہ رات ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔
ٹریننگ کے بعد کا یہ پہلا مرحلہ ہے، تو ٹریننگ کے اثرات ہمیں خوب اس رات نظر آنے چاہیے، ہمارے زندگی میں نظر آنے چاہیے، اور پھر جب عید کی صبح ہو تو ہمارے لیے وہ عید حقیقتاً عید ہو، اور پھر اس دن بھی ہم تکبیرات کی کثرت کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں عید کی رات کے حوالے سے جاننا چاہیے، اور کم از کم اگر کچھ بھی نہ کریں تو تفریحات سے پرہیز کریں، لہو و لعب سے پرہیز کریں، اور نمازوں کا اہتمام، عشاء اور فجر کا اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں ہیں جو اس رات کے حوالے سے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے اور ہماری عید کو حقیقی معنی میں ہماری زندگی کے لیے خوشیاں لانے والا بنا دے۔